مجھے زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو میں نماز کی ہر رکعت میں اسی ایک صورت کو پڑھتا ہوں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، 2-3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، اب انہیں 12 رکعتیں ظہر میں پڑھنا ہے، عشاء میں 17 پڑھنا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ انہی 2-3 صورتوں کو بار بار نماز میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہر رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ نماز کس طرح سے پڑھیں، اور اگر ایک ہی صورت کو بار بار نماز میں پڑھا جائے تو نماز مانی جائے گی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو نمازیں جو فرض ہیں نا، جو تو وہی فرض ہیں جو ہم نماز میں فرض پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر میں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 2 رکعت نماز فرض ہیں، 2 رکعت سنت ہیں، لیکن 2 رکعت نماز فرض ہیں۔ ظہر میں 4 رکعت نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، اور باقی سنتیں اور نفلیں ہیں۔ اسی طرح سے عصر میں ہمارے اوپر ہم 8 پڑھتے ہیں، کیونکہ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھتے ہیں، لیکن جو فرض ہیں اللہ کی طرف سے، جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اور اقیموا الصلاۃ میں جو حکم ملا ہے نا، وہ نمازیں وہ ہیں جو ہم فرض پڑھتے ہیں، جو پانچوں نمازوں میں جو ہم فرض کی نیت سے جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی نمازیں ہیں۔ اور باقی جو ہیں وہ سنتیں اور نوافل ہیں، تو سنت نوافل کو تو اس لیے پڑھنا چاہیے نا تاکہ ہمیں سنت اور نفل پڑھنے کا بھی ثواب حاصل ہو جائے، اور جو نمازوں کے خشوع اور خضوع ہمارا وہ ختم ہوتا رہتا ہے، جو ہم جن نمازوں کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہماری زیادہ نیکیاں، ہماری اچھی نیکیاں تو ہو نہیں پاتی ہیں، ہماری اچھی رکعتیں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، نماز میں ہم اچھی کر کے رکعت نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کم سے کم دوسرا آپشن یہ ہو جائے گا کہ زیادہ رکعتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ انسان کو قیامت کے دن اس میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تبدیلی فرما دے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے اچھی نیکیاں تو نہیں کر پایا، اچھے عمل تو نہیں کر پایا، لیکن زیادہ عمل اس کے پاس ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرما رہا ہے اپنے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تو اچھے عمل کی اللہ تعالیٰ نے کے یہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ اچھے عمل کر کے آؤ، یہ نہیں ہے کہ تم زیادہ عمل کرو۔ تو ہمیں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب نماز میں پہلا خشوع و خضوع تو یہی ہے کہ ہمارا جو دل ہونا چاہیے، گمان ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز تم اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہ کر سکو نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کم سے کم پھر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ کوئی دیکھے تو ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ تو جب ہمارے دل میں یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری نماز کتنی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ اس بات کا مطلب ہے۔ تو یہ تصور میں رکھ کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو جب لوگوں کا یہ خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے تو پھر چاہے اس کو کتنی بھی صورتیں یاد ہوں تو اس کی نماز اس درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کو زیادہ صورتیں نہیں یاد ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ صورتیں یاد کر لیں، کم سے کم 10 صورتیں یاد ہونا چاہیے، تاکہ جو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم آسانی سے پڑھ سکیں، کہ الم تری کیف سے والناس تک کی صورتیں 10 صورتیں بڑی مختصر سی چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں، ان کو ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے، کم سے کم کہ 10 صورتیں ایک مسلمان کو یاد ہوں، تاکہ وہ نماز بھی آسانی سے پڑھ سکے اور رمضان میں تراویح کو بھی اگر کبھی جماعت سے چھوٹ جائیں تو اکیلے پڑھ سکے۔ بہرحال اگر کسی انسان کو 4 صورتیں یاد ہیں تو اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اس کو خیال کچھ چیزوں کا رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ کوئی بھی صورت کسی بھی رکعت میں پڑھیں، بلکہ یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اگزامپل اگر اس کو 4 صورتیں یاد ہیں، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں اگر کسی کو یاد ہیں تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھے، تیسرے میں سورہ فلق پڑھے، چوتھے میں سورہ ناس پڑھے۔ یہ نہ کرے کہ پہلے میں سورہ اخلاص پڑھ لے، دوسرے میں قل یا پڑھ لے، مطلب کوئی صورت کبھی پڑھ لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم اگر ہمیں 2 صورتیں یاد ہیں تو ہمیں یہ ترتیب کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پہلے صورت کون سی ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں، اور دوسری صورت کون سی ہے، تو جو پہلی صورت ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، جو دوسری صورت ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اب اگزامپل کسی کو 2 صورتیں یاد ہے، ایک یاد ہے قل یا ایھا الکافرون، ایک یاد ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اب اس کنڈیشن میں وہ بندہ کیا کرے گا، اور 4 رکعتیں اسے پڑھنا ہے، تو پہلے میں 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے پہلے میں پڑھے قل یا ایھا الکافرون،
दूसरे में पढ़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर तीसरी रकत में पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून, फिर चौथी रकत में पढ़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद। क्योंकि तरतीब के एतबार से कुरान में जो सूरतें लिखी हुई है ना, उसकी जो तरतीब है उसमें यह है कि पहले सूरह काफिरून है, उसके 2-3 सूरतों के बाद फिर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद है। तो पहली रकात में वो सूरह काफिरून पढ़े, दूसरे में सूरह इखलास पढ़े। अब सूरह इखलास पढ़ चुका है, फिर उसको उन्हीं सूरतों को पढ़ना है, तो तीसरी में सूरह काफिरून पढ़ लें, चौथे में सूरह इखलास पढ़ लें। तो अगर 1-2 सूरतें याद हैं, 4-6 सूरतें याद हैं, तो पहले तो याद करें, और बहरहाल जब तक याद नहीं हो रही हैं तो इन्हीं सूरतों को बार बार रकातों में पढ़ता रहे, तो इससे उसकी नमाज हो जाएगी। वो ये कह के बंदा जान नहीं छोड़ा सकता कि हमें तो भाई ज़्यादा सूरतें याद ही नहीं है, तो हम नमाज किस तरह से पढ़ें। तो बहरहाल जो याद है आप उन्हीं सूरतों को बार बार नमाज में पढ़ते रहें, उन्हीं सूरतों को बार बार, जो कुछ याद है उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें, लेकिन फिर भी नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है। आप ये कह के जान नहीं छोड़ा सकते कि हमें याद नहीं हो रही है या याद नहीं है, तो हमें जब याद हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल आप इस तरह से बड़ी आसानी के साथ उन्हीं 2-3-4 सूरतों को हर रकत में बार बार पढ़ के आप नमाज को कंप्लीट कर सकते हैं। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।